میرا مطلب صاف ہے کہ علماء ایک پلیٹ فارم پہ آئیں اور اپنے آپ پر پابندی لگائیں کہ ہم ایسی مجلسوں سے پرہیز کریں گے، لڑکیوں کے کھانے نہیں کھائیں گے اور اس طرح کی شادیوں میں شرکت نہیں کریں گے، اور اعلان کرتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے۔ میں صاف صاف کہتا ہوں کہ بیٹیوں کی شادی میں بیٹیوں کی طرف سے دی جانے والی دعوت کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ گنجائش نکالنے والے حضرات بھی اللہ سے ڈریں کہ ان کی نکالی ہوئی گنجائشوں کی وجہ سے بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں، ان کی نکالی ہوئی گنجائشوں کی وجہ سے بیٹیاں نعوذ باللہ غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ یہ سارا گناہ، یہ سارے گناہ ان پاپیوں کے سر آئے گا، ان ظالموں کے سر آئے گا، ان سماج کے دشمنوں کے سر آئے گا جو گنجائشوں کے فتوے نکالا کرتے ہیں۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، کسی قوم کی نقل اختیار کرنا حرام، ویلنٹائن ڈے حرام، نیو ایئر حرام، تو پھر یہ منگنی کی دعوت یہ خوشی سے کیسے جائز کیا مولانا نے؟ یہ شادی کے دن کا کھانا یہ علماء نے کیسے جائز کیا؟ اور ایسے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کے مال کو جھوٹ بول کے مت کھاؤ، دھوکہ دے کے چیٹ کر کے مت کھاؤ۔ تو یہ جو شادی پہ کھانے ہو رہے ہیں، جہیز ہو رہے ہیں، اور ہر شخص یہ کہتا ہے کہ جی یہ خوشی سے کی، کیا یہ خوشی ہے؟ یہ جھوٹ بول کے کھا رہے ہیں، علماء اس کی اجازت دے رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ سوشل ریفارم سوسائٹی کی جانب سے آج کے اس پوڈکاسٹ میں ہندوستان کے ایک انتہائی معزز شخصیت مولانا محمد ابو طالب رحمانی صاحب ہمارے درمیان ہیں۔ میں ان کا تعارف کسی شہر سے اس لیے نہیں کرا، اگرچہ کہ کلکتہ سے تعلق ہے، لیکن یہ ہندوستان کے جس شہر میں بھی جاتے ہیں وہاں کے لوگوں کی چاہت محبت اتنی زیادہ ہے کہ وہ اسی شہر کے لگتے ہیں۔ مولانا ابو طالب رحمانی صاحب مسلم پرسنل لاء بورڈ کے رکن بھی ہیں، اور اس کے علاوہ بورڈ آف ٹرسٹی امارت شریعہ بہار و اڑیسہ بھی ہیں۔ میں استقبال کرتا ہوں حیدرآباد میں۔ مولانا آج ہم نے جو آپ کو زحمت دی ہے، ایک ٹاپک جو بہت زیادہ گرم ہے سوشل میڈیا پر، 29 اپریل 2023 دو دن پہلے اردو ٹائمز میں ایک مضمون چھپا ہے، نیوز چھپی ہے جو پورے ہندوستان میں وائرل ہو رہی ہے کہ ایک مسلمان لڑکی غالباً دہلی یا بامبے کی ہے، سمیرہ حنیف اس کا نام ہے، اس نے مرتد ہو گئی۔ وہ وجہ غربت، جہیز اور شادی۔ اس نے جو تکلیف دہ جملے کہے ہیں بہت تلخ۔ ایک تو یہ کہا کہ مجھے مسلمانوں سے نفرت ہے، ہم یتیم تھے، بھوکے تھے، فاقے کر رہے تھے، زکوٰۃیں خیراتیں پوری مسجدوں اور مدرسوں میں تقسیم ہوتی تھیں، ہمارا گھر کسی کو نظر نہیں آیا۔ دوسری بات اس نے کہا کہ شادیوں میں لوگ بے تحاشا پیسہ اڑا رہے تھے، باراتوں میں اور کھانوں میں اور جہیز میں، لیکن ہم بھی بڑے ہو رہے تھے، کسی کو ہماری شادی کا خیال نہیں آیا۔ اور جب اس نے بڑی محنت سے کوئی جاب جوائن کیا، وہاں پر غیر مسلمین نے اس کی مدد کی، اس کے گھر کا فاقہ دور ہوا، تو وہ لڑکی نے جو بات آخری کہی کہ مجھے ارتداد کی سزا معلوم ہے، لیکن میرے مرتد ہو جانے اور میرے ایک غیر مسلم سے شادی کرنے کی وجہ سے میری شادی پر گھر بکنے سے بچ گیا میرا، اور میرے گھر میں فاقہ کرنے سے بچ گئے لوگ، تو مجھے یہ سزا منظور ہے۔ استغفر اللہ۔ تو یہ خبر ہر نوجوان کو بہت سب میں غضب ہے، غصہ ہے۔ پھر آج کے سیاست کی اس ہیڈنگ نے حیدرآباد میں ہلچل مچا دی ہے، یہ میں نے آپ کو بتائی تھی کہ مسلم لڑکیوں کی غیر مسلم لڑکوں سے شادی معاشرے کے لیے ایک لمحہ فکر۔ مولانا آپ کو زحمت اس لیے دی ہے کہ کیونکہ آپ ایسے معاملات میں ٹو دا پوائنٹ اور بہت تلخ حقیقت پیش کرتے ہیں جس کو عام لوگ قبول کرنا نہیں چاہتے۔ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے لوگوں نے وہ تمام اسباب پر روشنی ڈالی جو ان کے اوپر یعنی کہ وہ ذمہ داری سے اسکیپ کر سکتے ہیں، جو ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے اسے بھاگنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ لوگوں نے فرمایا یہ ماں باپ کی غلط تربیت کا نتیجہ ہے۔ جھوٹ کہہ رہے ہیں آپ۔ کون سا رکشے والا بھی اگر ہوگا، کروڑ پتی بھی ہوگا، تو کون اپنے اولاد کو آوارہ بچہ نکالے گا؟ نہیں ہوگا ایسا۔ کچھ حضرات ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم دین نے بھی فرمایا یہ کو ایجوکیشن سے ہو رہا ہے۔ غلط بات کر رہے ہیں آپ۔ لڑکیاں پڑھ رہی ہیں، لڑکے پڑھنا بالکل نہیں چاہتے، پھر لڑکیاں جب آگے پڑھیں گی
تو उनकी बराबरी का लड़की एमएससी है तो क्या वो पागल है? कोई इंटरमीडिएट या ग्रेजुएट से शादी करेगी? क्यों करेगी? वो लड़के पढ़ना नहीं चाहते, वहाँ पर कोई एजुकेशन की वजह से नहीं हो रहा, मजबूरियाँ हैं। असल सबब जिससे सब फरार हासिल करना चाहते हैं वो आप जो अक्सर फरमाते हैं, ये शादियाँ। आपने अभी मालेगांव के या किसी इलाके के एक खिताब में फरमाया कि पहले बीवी के लिए शौहर सरताज होता था, अब मोहताज होता है। उसकी वजह यह है कि अब शौहर की पल्सर गाड़ी, शौहर की कार, शौहर का जूता, शौहर जिस टेबल पे खा रहा है, जिस पलंग पे सो रहा है, वो सब का सब जब लड़की के बाप का है तो वो सरताज कहाँ से हुआ? वो तो मोहताज हुआ। लड़कियों के इर्तिदाद की असल वजह सिर्फ यही नहीं, माशरे की बेशुमार गुर्बत, इफलास, प्रोस्टिट्यूशन और कई बीमारियों का इलाज का सबब यही शादियां बन रही हैं। घर बिक रहे हैं, लड़कियों के भाई तबाह हो रहे हैं। तो आज हम चाहते हैं कि आज आपसे सुने इस टॉपिक पर कि इस इर्तिदाद को रोकने के लिए या इस इर्तिदाद का इन शादियों से क्या ताल्लुक़ है, आप ज़रा खुलकर फरमाइए। लोग मानना नहीं चाहते कि शादियों की वजह से घर बर्बाद हो रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर फल्की साहब दामद बरकातुहू, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मिली दर्द पर गौर फिक्र करने के लिए मुझे भी इसमें शामिल फरमाया। मिल्लत की बेटियां नौज़ बिल्लाह हमारी नजरों के सामने जहन्नम की तरफ जा रही है। दलील वलील तो छोड़िए, बड़े लोगों का काम है। जिसके घर में आग लगती है वो दलील नहीं ढूंढता है, वो पानी ढूंढता है। बिल्कुल। मैं आपके सामने सिर्फ उस मिल्लत के फर्द की हैसियत से इस वक्त मौजूद हूं जिसके घरों में इर्तिदाद की आग लगी हुई है, नौज़ुबिल्लाह। आज मुसलमानों की बेटियां तड़प रही हैं। मुझे नहीं मालूम डॉक्टर साहब कौन मुजरिम है, नहीं मुजरिम है। मैं इतना जानता हूं कि मैं मुजरिम हूं। मैं अपनी कौम को समझाना तो खैर बड़े लोग करेंगे, मैं अपनी कौम का पांव पकड़ने को तैयार हूं कि मेरी कौम के लोगों, मेरी कौम की बेटियों, तुम्हें मुझसे नफरत है ना, अल्लाह से तो नफरत न करो। बेशक हम मुजरिम हैं, तुम्हारी नफरत सही है हमसे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कर लो, जन्नत के रास्ते को न छोड़ो। आप सोचिए कि जब आयशा ने खुदकुशी की थी गुजरात अहमदाबाद, तो क्या एक पैगाम देकर नहीं गई कि मैं जा रही हूं, अपनी बेटियों को बचा लेना? हर चीज बोलने की जरूरत नहीं होती है, कुछ पैगाम का ताल्लुक एहसास से भी होता है, एहसास से भी होता है। हम सब की अखलाकी जिम्मेदारी उस वक्त क्या दम तोड़ती हुई नजर नहीं आती है जब मस्जिद में एक बूढ़ा शख्स खड़ा होकर कहता है, भाइयों मेरी गरीब बेटी, मैं गरीब आदमी हूं, मेरी बेटी है, फला तारीख को उसकी शादी है, आप मेरी मदद फरमाएं। ये शादी इर्तिदाद की वजह कैसे है? जब शादी जैसे मस्जिद में निकाह हुआ, तो मैं ऐसे निकाह को जानता हूं कि निकाह मस्जिद में हो रहा है, मैं इसके लिए मुबारकबाद देता हूं, यकीन है। लेकिन उसके बाद हम सारा वही काम करते हैं जिससे शरीयत ने हमें रोका है। बाज जगहों पे मुसलमानों की शादियों में डीजे बजती है, और तहकीक करने पर मालूम हुआ कि नौशे के वालिद बड़े दीनदार हैं, बड़े दीनदार। अब दीनदारी आप अंदाजा कर लीजिए, डीजे बज रहे हैं, लोग नाच रहे हैं, और नाचने वालियां नौजुबिल्लाह किराए पर बुलाई गई हैं, और उस मजलिस में 2-3 टोपी वाले भी चल रहे हैं। नौशे के फूफा होंगे, बहनोई होंगे, शरीयत के मुतहरा का एक मजाक उड़ाते हुए टोपी पहनकर डीजे पे थिरकते हुए, गानों पे कमर हिलाते हुए जा रहे हैं। अगर हमने इस खबासत को, इस जलालत को पूरी तमाम उम्मत के तमाम लोग मिलकर जबर के साथ
पूरी जुर्रत के साथ, अल्लाह करे रोक लें, अगर न रोका तो नौजुबिल्लाह ऐसी मुर्तद होती हुई बेटियां पूरी कौम को बद्दुआ देकर जाएंगी, और माफ कीजिएगा फिर उन बद्दुआओं के असर से बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब वो डीजे बज रही शादी में, नाच गाने हो रहे हैं, फजूल खर्चे हो रहे हैं, मजाक उड़ाया जा रहा है शरीयत का। किसका मजाक उड़ाया जा रहा है? देखिए, पूरी शादी निकाह की इबादत है, लेकिन पूरे निकाह और शादी में इस्लाम आपको कहां नजर आता है? सिर्फ 15 मिनट के लिए जब काजी साहब आते, बस सिर्फ 15 मिनट। ना पहले इस्लाम है ना बाद में इस्लाम है। जिस शादी में सुन्नत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत का मजाक उड़ाया गया हो, जिस शादी में अल्लाह के कानून की धज्जियां उड़ाई गई हो, उस मियां बीवी से होने वाली औलादों से और क्या तवक्को रखिएगा। अगर डीजे पे थिरकते हुए होने वाली शादियों से जो औलादें होंगी, वो औलाद अल्लाह न करे इर्तिदाद के दरवाजे पे भी नजर आ सकती है। अल्लाह हमें माफ फरमाए। कोई आदमी मुतमईन होकर रात में न सो जाए कि मैं बड़ा दीनदार हूं, मैं बड़ा हाजी साहब हूं, मैं बड़ा मस्जिद का सदर हूं, या मैं बड़ा आलिम हूं। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह के गजब से हम बचे और अपनी औलाद पर तवज्जो दे और निकाह को इतना आसान बना दे, इतना आसान बना दे। और यह आसान कब बनेगा? जब पूरी कौम ये तय करे कि लड़की वालों की दावत हम नहीं खाएंगे। वलीमा सुन्नत है, घर बेचकर करना सुन्नत नहीं है। वलीमा सुन्नत है, सूद पर पैसे लेकर करना सुन्नत नहीं है। वलीमा सुन्नत है, भीख मांगकर करना सुन्नत नहीं है। इतनी से भी सुन्नत अदा हो जाएगी कि अगर कुछ नहीं है तो मियां बीवी खा लो, अल्लाह ताला वलीमे का सवाब अता फरमाएंगे। अद्दीन युस्रुन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन बहुत आसान है, बहुत आसान है। लिहाजा अगर निकाह को हम मुसलमान बना ले, मेरा ये बड़ा जरा चुभता हुआ लफ्ज है, मैं माफी चाहता हूं, मैं इतना कहना चाहता हूं कि निकाह को हम मुसलमान बना ले तो होने वाली औलादें भी इंशाअल्लाह मुसलमान बनेंगी, और फिर इर्तिदाद से अल्लाह हमें महफूज रखेंगे। हिदायत देना और ईमान का अता फरमाना ये अल्लाह का इख्तियार है। मैं इस बात की मुकम्मल तायद करता हूँ कि इर्तिदाद के जो असबाब हैं उसमें ये जो मालदार हजरात डीजे, हैदराबाद में डीजे कम होता है लेकिन शक्लें अलग हैं। बड़े बड़े शादी खाने, पुदीने का हार होता है यहाँ पर, और ताशे मरफे बहुत कुछ होता है, लेकिन आर्केस्ट्रा, बाहर से नाचने वालियाँ बुलाई जाती हैं, ये चीज़ें होती हैं। ये चीज़ों के ऊपर जो खर्च कर रहे हैं मालदार, इसकी वजह से भी गरीब लड़कियों में इर्तिदाद का रुझान बढ़ रहा है। ये तो सही है, लेकिन जो नुक्ता मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि जो मालदार औबाश किस्म के गुंडे, लैंड ग्रैबर्स, पैसा हराम का बहुत आ रहा है, वो लोग जो कर रहे हैं, वो तो कोई आलिम दीन ऐसा नहीं है जो उसको जायज़ कहेगा, कोई भी नहीं है। ये इर्तिदाद का सबब है, उलमा इसको बराबर इंडिकेट कर रहे हैं, निशानदेही कर रहे हैं। लेकिन वो चीज़ें जो खुद उलमा की गफलत की वजह से हो रही हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आप मुझे अक्सर नसीहत करते हैं कि उलमा के ताल्लुक़ से मत कहो कुछ भी। नहीं, मैं ये कहता हूँ कि एहतियात। देखिए, नहीं, बहुत अहम सवाल कह रहा हूँ मैं आपसे, क्योंकि ये डीजे, नाच गाने, आर्केस्ट्रा ये हराम है, वो शख्स जो कर रहा है वो तो खुद जानता है। लेकिन जिस चीज़ को वो आदमी दीनी शरई हुक्म, या हुक्म नहीं तो कम से कम उलमा ने इजाज़त दे दी है कहकर कर रहा है, जो सबसे बड़ा हराम का रास्ता खोलता है। आज के उलमा, आज के मौलवी, आज के मदरसे, ये मुर्शिद, ये सज्जादे, ये तमाम के तमाम पिन पॉइंट करके बताइए। जैसे आपने डीजे बताया ना, वैसे ही ये शादी का खाना इस्लाम में कहाँ से आया, ये जहेज़ का जवाज़ कहाँ से आया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में नहीं, अहले बैत नहीं, सहाबा नहीं। ये जिन लोगों ने जायज़ करके बड़े मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अगर कोई खुशी से दे तो जायज़ है, असल फितना ये है, इस पर कोई बोलना नहीं चाहता। डीजे पर सब बोलते हैं, राजपूताना शादियों के ऊपर सब बोलते हैं, वो जो ऑलरेडी करने वाले भी जानते हैं गलत है। लेकिन अच्छा मौलाना, छोटा सा सवालात पैदा होते हैं। इत्तिबा सुन्नत अगर 100% ज़रूरी है, नमाज, रोज़ा, उम्रा, हर चीज़ में आप तो इस तस्लीम करेंगे कि 100% इत्तिबा लाजमी है। शादी में कितने परसेंट की इजाज़त है? 50% महारानी जोधाबाई, 10% MLA साहब, 10% करीब तरीन रिश्तेदारों का तरीक़ा, और 10-20% जैसा आपने ख़ुद कहा कि थोड़ा सा हिस्सा निकाह काजी को बुला के पढ़ लेना है।
علماء ایسی شادی میں شرکت اگر کریں گے، ایسی شادی کو خوشی سے جائز کہیں گے، تو پھر اچھا ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہے کہ سوشل ریفارم سوسائٹی کی مخالفت میں سارے مسلک کے علماء زور و شور سے بولتے ہیں کہ دلیل یہ ہے جہیز کو حرام نہیں کہا جا سکتا، ٹھیک ہے اوکے، کھانوں کو ہم حرام نہیں کہہ سکتے، اوکے ٹھیک ہے، لیکن ان کی وجہ سے جو نقصانات ہو رہے ہیں وہ حرام کی طرف لے جاتے نہیں ہیں، لے جاتے یا نہیں لے جاتے۔ مثال کے طور پر تبذیر، ایک ضرورت پیدا کرنا، یہ کھانا شادی کے دن کا کھانا، یہ جوڑے کی رقم، یہ تبذیر ہے یا نہیں، یہ حرام ہے یا نہیں۔ یا من تشبہ بقوم فہو منہم، کسی قوم کی نقل اختیار کرنا حرام، ویلنٹائن ڈے حرام، نیو ایئر حرام۔ تو پھر یہ منگنی کی دعوت یہ خوشی سے کیسے جائز کیا مولاناؤں نے؟ یہ شادی کے دن کا کھانا یہ علماء نے کیسے جائز کیا؟ اور ایسے یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کے مال کو جھوٹ بول کے مت کھاؤ، دھوکہ دے کے چیٹ کر کے مت کھاؤ۔ تو یہ جو شادی پہ کھانے ہو رہے ہیں، جہیز ہو رہے ہیں، اور ہر شخص یہ کہتا ہے کہ جی یہ خوشی سے کیا ہے، کیا یہ خوشی ہے؟ یہ جھوٹ بول کے کھا رہے ہیں، علماء اس کی اجازت دے رہے ہیں۔ تو میں زیادہ بات آپ کے سامنے کرنا تو گستاخی ہے، مختصر یہ کہ جو مالدار آرکیسٹرا ناچ گانوں میں کر رہے ہیں وہ تو حرام ہے، وہ جانتے ہیں، لیکن علماء یہ بات کیوں نہیں بولنا چاہتے کہ یہ ناجائز ہے؟ باب النکاح سے دیکھ کر آپ کہہ رہے ہیں حرام نہیں ہے، لیکن فتن، باب الفتن میں کیوں نہیں دیکھنا چاہتے؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں۔ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، اس وقت ہمارے ملک میں ہم جیسے لوگوں سے کوتاہیاں تو ہو رہی ہیں، اس کے اعتراف میں مجھے کوئی مذاق کا نہیں ہے، کوتاہیاں ہو رہی ہیں، اور اس کوتاہی کی بڑی وجہ یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ علماء، میں تمام کی باتیں تو نہیں کروں گا، اہل حق تو بہرحال اہل حق ہیں، وہ کو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، اور اہل حق یقیناً تڑپ رہے ہیں ملت کے مسائل کو لے کر، لیکن ہر دور میں دیکھیے گا ڈاکٹر صاحب کہ جب اہل علم کتابوں سے لفافوں پہ آ جائیں جو سفر کتابوں کا سفر تھا، جب وہ لفافوں کا ہو جاتا ہے نا، تو لفافوں پر چلنے والا علم اور لفافوں پر چلنے والی شخصیتیں حق کا سودا کیا کرتی ہیں، حق کی اشاعت نہیں کیا کرتی۔ اور مجھے جواب مل گیا، بہت صحیح کہہ دیا آپ، بالکل۔ اب یہ ضروری ہے کہ ہمارے وہ درد دل رکھنے والے علماء، وہ سلف صالحین، وہ مشائخ، وہ اکابرین، وہ مرشدین، وہ محدثین جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کا خوف اپنے دلوں میں رکھتے ہیں اور راتوں میں رویا کرتے ہیں، میں ان اکابرین سے گزارش کروں گا کہ ہم 150 سال شریعت سے پیچھے ہو گئے ہیں، اب آپ آئیے اور آ کر ملت کی اصلاح کے لیے کبھی کبھی جائز چیزوں کو بھی تو حرام کرنا پڑتا ہے، جی یہ بھی تو مسئلہ ہے۔ اور بعض دفعہ حالت احرام میں جائز چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، روزے کی حالت میں حلال چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، تو ملت کی یہ بربادی، بیٹیوں کا یہ ارتداد، ملت کے یہ نقصانات کو دیکھتے ہوئے گنجائش کے تمام چھوٹی چھوٹی سوراخوں کو بند کر دیجئے نا، تاکہ مرض سے محفوظ رہ سکے۔ یہی نہیں ماننا نہیں چاہتے۔ تو علماء اور اکابرین کو سامنے آنے ہوں گے۔ اچھا، ان کو اس لیے سامنے آنا ہے کہ علماء علم دین کے امین ہوتے ہیں، شریعت مطہرہ کے وہ بڑے اہم مبلغ ہوتے ہیں، تو علماء پر اللہ نے امت کو ایک اعتماد عطا فرمایا ہے، تو انہیں آ کر اسے ایک عرض کرنا پڑے گا کہ گنجائشیں اب بند کرنی ہوں گی، کیونکہ گنجائشوں کی سوراخ اب اتنی چھوٹی نہیں ہے کہ وہاں رفو کر دینے سے کام چلے گا۔ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ سوراخیں پھاڑ دی گئی ہیں، جہاں درزی بھی ہاتھ اٹھا رہا ہے کہ میں سی نہیں پاؤں گا، تو وہ گنجائشیں جو حلال کی ہیں وہ حرام کے دروازوں تک پہنچ رہی ہیں۔
وہ حرام کے دروازوں پہ پہنچ رہی ہیں. آپ کا مطلب ہے اجتہاد صاف الفاظ میں. میرا مطلب صاف ہے کہ علماء ایک پلیٹ فارم پہ آئیں اور اپنے آپ پر پابندی لگائیں کہ ہم ایسی مجلسوں سے پرہیز کریں گے, لڑکیوں کے کھانے نہیں کھائیں گے اور اس طرح کی شادیوں میں شرکت نہیں کریں گے, اور اعلان کرتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے. میں ایک علاقے میں گیا, میں وہاں گیا, ایک نوجوان مجھ سے ملنے آیا, سلام کلام ہو, انہوں نے کہا ہمارے لیے دعا کرے. ساتھ میں ایک چھوٹا بچہ تھا, 3-4 سال کا لڑکا ہوگا. کہا حضرت اس کے سر پہ بھی ہاتھ رکھ کر دعا دے دیجیے. تو میں نے اس سے پوچھا کیا کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ کوئی کسی مزدوری کا نام اس نے لیا کہ میں یہ مزدوری کرتا ہوں, تو میرے لیے دعا کر دیجیے. تو میں نے کہا کوئی خاص بات ہے؟ وہ نوجوان مجھ سے کہتا ہے کہ میرے لیے یہ دعا کر دیجیے کہ میں نے اپنی شادی میں ولیمہ کروانے کے لیے جو سود پہ پیسے لیے تھے وہ اب تک ادا نہیں کر پایا ہوں. آج بچہ 3 سال کا کھڑا ہوا ہے. تو میں نے پوچھا کہ ولیمہ کیوں اتنا خرچ کیا, تم تو تھوڑے بہت میں کر لیتے. کہا کہ نہیں, وہ ایک سماجی معاملہ تھا اور ہمارے ولیمے میں علماء, قاضی شہر سارے لوگ آئے تھے. میں نے کہا یہ جاننے کے باوجود آئے تھے کہ تم نے قرض لیا؟ کہا سب کو معلوم ہے, پورے شہر کو معلوم. خیر ہوئی ماشاءاللہ. پھر اللہ کی توفیق سے میں نے کہا کہ جاننے کے باوجود جن جن سفید پوشوں نے, دستار و جبہ نے, قاضی و امام و مولوی و حافظ و قاری نے, مدرسے کے صدر و سیکرٹری اور سماجی لیڈران نے جو کھانا کھائے ہیں وہ حرام کا لقمہ کھایا انہوں نے. میں نے کہا بغیرتی کی انتہائی, شرم آنی چاہیے. کہا آج بچے بڑے ہو گئے, اب کیا باپ کے ولیمے کے قرض کی سود کی ادائیگی آنے والی اولادیں کریں گی؟ یہ مسلم معاشرہ ہے ہمارا. آپ جو کہ عالم دین میں ماشاءاللہ کئی مدرسے کے مدارس کے سرپرست ہیں آپ, ایک سوال یہ ہے کہ آپ نے جیسا کہا کہ علماء یہ واضح کریں کہ یہ شادی کے دن کا کھانا, یہ جہیز, یہ جو کچھ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے قوم ارتداد پہ مجبور ہے, یہ ناجائز ہے. تو اس اللہ کے نبی کے طریقے سے ہونے والی رسموں کی شرعی حیثیت, جیسے لوگ جیبوں میں فتوے لے کے پھرتے ہیں کہ بھئی آپ کی داڑھی نہیں ہے کافر ہیں, آپ فلاں ہیں مشرک ہیں, آپ فاتحہ دیتے ہیں فلاں ہیں, فاتحہ نہیں دیتے فلاں, جیسے یہ فتوے بانٹ رہے ہیں. تو نکاح کے معاملے میں جو اللہ کے نبی کے طریقے پر نہیں چلنا چاہتا صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس کی شرعی حیثیت متعین کریں کہ اللہ کے نبی کے طریقے سے شادی کرنا, جس میں منگنی, کھانا, ناچ گانے, شادی کے دن کا کھانا, جہیز وغیرہ شامل کرنا, اس عمل کو کفر, بدعت, شرک, حلال, افضل, کوئی تو شرعی حیثیت یا کوئی تو شرعی اصطلاح نافذ ہوتی ہے نا. ہمارے وہ مفتیان کرام جو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے شریعت کی ترجمانی فرماتے ہوئے فتوے دیتے ہیں, وہ بہت مبارکباد کے مستحق ہیں اور ان کے فتوے ہمارے سر آنکھوں پہ ہیں. لیکن وہ مفتیان کرام جو بالکل چائنیز فتویٰ دے رہے ہیں, یوز اینڈ تھرو, جن کے فتوے 50-50 روپے میں بکتے ہیں, جو چاہے خرید لے اپنے نفس کی تسکین, مال کے حصول کے لیے. ظاہر ہے کہ ایسے لوگ ملت پر بوجھ ہیں. علماء اور اکابرین اور مفتیان کرام حضرات کے مقدس چہروں پہ بدنما داغ ہیں یہ لوگ, اور ایسے لوگ بھی ہماری ہی جماعتوں اور اداروں سے تیار ہو رہے ہیں. اتفاق ہماری بدنصیبی ہے. تو فتووں کی باتیں تو کنارے رکھ دیں, آئیے کچھ تقوی کی بات کر لیں. گاڑیاں فتووں پہ چلتی ہیں, مگر فتویٰ دینے والوں کے اندر بھی تقوی ہونا چاہیے. فتویٰ دینے والے میں تقوی نہیں ہے تو علم و کتاب کی بنیاد پر فتویٰ دے دیں گے, اور ظاہر ہے کہ فتویٰ ہے, لیکن آدمی کے اندر جب تک درد نہیں ہوگا وہ سماج کی نبازی نہیں کر سکتا. میں صاف صاف کہتا ہوں کہ بیٹیوں شادی میں بیٹیوں کی طرف سے دی جانے والی دعوت کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے. گنجائش نکالنے والے حضرات بھی اللہ سے ڈریں کہ ان کی نکالی ہوئی گنجائشوں کی وجہ سے بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں,
ان کی نکالی ہوئی گنجائشوں کی وجہ سے بیٹیاں نعوذ باللہ غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں. ان کی نکالی ہوئی گنجائشوں کی وجہ کر بیٹیوں کے بوڑھے غریب باپ مسجدوں میں بھیک مانگ رہے ہیں. ان کی نکالی ہوئی گنجائشوں کے نقصانات کی بنیاد پر نعوذ باللہ بیٹیاں خودکشی کر رہی ہیں. یہ سارے گناہ ان پاپیوں کے سر آئے گا، ان ظالموں کے سر آئے گا، ان سماج کے دشمنوں کے سر آئے گا جو گنجائشوں کے فتوے نکالا کرتے ہیں. میں کسی کی پگڑی بچانے کے لیے اور میں کسی کے نام و نمود کی جھوٹی شان کے تحفظ کے لیے اپنی قوم کو قربان نہیں کر سکتا، اپنی قوم کی بیٹیوں کو مرتد ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، اپنی قوم کی بیٹیوں کو، نوجوانوں کو اور بچوں کو جہنم کے راستے پہ چلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. کس کام کی دینداری اور کس کام کے دستار اور کس کام کے امامہ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت و سنت کی حفاظت نہ کر سکے تو ہمیں اعلان کر دینا چاہیے ہم کس کام کے علماء ہیں، کس دن کے لیے ہم ہیں. آپ کے دسترخوان کی زینت ہم، آپ کے لفافوں پہ بکے ہوئے ہلنے اور ڈولنے والے آپریٹ ہونے والے چائنیز روبوٹ ہیں. ہم بک چکے ہیں اللہ کے ہاتھوں اور ہم صرف ایک ہی چیز کے گرد و پیش منڈلاتے ہیں، وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت و سنت. تو نکاح کے لیے دنیا سارے لوگوں کو بلائے جائیں، شادی کی مجلس میں اس پر کروڑوں کے خرچ کیے جائیں، وہ بھی ان حالات میں، اس ملک میں کہ جہاں لاکھوں بچیاں اس غم میں بوڑھی ہو جا رہی ہیں. اگر کسی جائز کی گنجائش بھی آپ نے نکال لی تو کیا ان حالات میں یہ مناسب ہے؟ اس وقت پورا ہندوستان کے مسلمان حالت سوگ میں ہیں، اس وقت حالت غم میں ہیں. اس وقت ایک بیٹی کا غم ہمیں نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ میں تو سمجھا تھا کہ عائشہ کے اس خودکشی کے ناخوشگوار واقعے کے بعد ہی ہماری غیرت جاگ جائے گی، لیکن شاید کمزوری ہماری، غلطی میری اپنی ہے کہ میں اپنی قوم کو آواز ٹھیک سے نہ دے سکا. شاید مجھے لگتا ہے فلکی صاحب کہ ملت کے جو مشکوک مال ہے، ڈاؤٹ فل آمدنی اور بعض دفعہ حرام کمائی، وہ چندے کی شکل میں ہم تک پہنچتے ہیں. اس کو کھا کر جو ٹیم تیار ہوتی ہے اس سے فتنے کے علاوہ کوئی اور توقع نہیں رکھی جا سکتی. اللہ ہمیں اور ہندوستان کے علماء کو اور پورے امت مسلمہ کے اکابر علماء کو، اللہ تعالیٰ تمام نوجوان اور بوڑھے اور سبوں کو اللہ نیک اور صالح بنائے، اور اللہ ہم سب کو ملت کے درد کے ساتھ اسلام کی صحیح ترجمانی اور حق بیانی کی اللہ اپنی رضا کے لیے توفیق عطا فرمائے. میں حضرات علماء سے اور اپنی امت کے مالداروں سے اور امت کے تمام بہنوں سے اور بھائیوں سے ادباً گزارش کروں گا کہ اب لوٹ آئیں اور درد دل پیدا کریں اور اس ارتداد اور خرافات اور بے دینی کی لگتی ہوئی آگ کو محبت سے بجھا ڈالیں اور پلیز اس امت کو بچا لیں، شریعت کو بچا لیں. ہماری زندگیوں میں شریعت رہی تو نسلیں ہماری مسلمان رہیں گی، ورنہ پھر خطرہ ہے نعوذ باللہ کہ 25-30 سالوں کے بعد ان نسلوں کا کیا ہوگا. اللہ نہ کرے. اللہ ہم سب کو اسلام پہ زندگی، ایمان پر موت نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کا میں نے بہت وقت لیا. مولانا محمد ابو طالب رحمانی صاحب آپ سے مخاطب تھے. آپ نے جو اہم ترین بات کہی ہے کہ اگر شریعت باقی رہی تو ہماری اگلی نسلیں باقی رہیں گی، تو اس شریعت کو باقی رکھنے کے لیے، ارتداد کو ختم کرنے کے لیے اپنی شادیوں کو شریعت پر لائیں تو آپ کی اگلی نسلیں باقی رہیں گی. ورنہ آج جو لوگ اپنی بیٹیوں کی شادی 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ دے کے خرچ کر کے کر رہے ہیں، خوش ہیں، اگر اس بیٹی کے کل 3-4 نواسیاں 3-4 پوتیاں ہو جائیں گی تو کل ان کی شادیوں کے لیے کہاں سے پیسہ آئے گا، کس بیچ میں کیا ہوگا؟ کیا وہ لڑکیاں زیادہ نہیں 15-20 سال 50 سال کے 25 سال کے اندر وہ لڑکیاں بھی ارتداد کریں گی، سنگل پیرنٹنگ کریں گی، یا پروسٹیٹیوشن میں جائیں گی، یا عائشہ جو گجرات کی خودکشی کریں گی؟ کیا کریں گی؟ خدا سوچیے. بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی. تھینک یو.